خاموش گھر کا راز۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک خستہ حال مگر پراسرار گھر تھا۔ لوگ اسے خاموش گھر کہتے تھے کیونکہ برسوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن رات کے وقت وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی دروازہ چرچراتا، کبھی کھڑکی خود بخود ہلنے لگتی، اور کبھی کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی۔ عامر، جو ایک تجسس پسند لڑکا تھا، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتا، یہ سب لوگوں کے وہم ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہوگی۔ ایک دن عامر کو اپنے دادا کی پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر اسی گھر کا ذکر تھا۔ لکھا تھا، اگر کبھی میں واپس نہ آؤں تو سچ اسی خاموش گھر میں دفن ہے۔ عامر کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے دادا 10 سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گئے تھے، اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسی رات عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کا راز کھول کر رہے گا۔ اندھیری رات کے 11 بجے ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ عامر ٹارچ لے کر خاموش گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ زنگ آلود تھا مگر بند نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا۔ چر دروازہ کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے، فرش پر ٹوٹے شیشے، اور ہوا میں عجیب سی بو تھی۔ جیسے ہی عامر نے ایک قدم اندر رکھا، پیچھے سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ٹھک! عامر چونک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلی آواز۔ اچانک اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ عامر نے ٹارچ اوپر کی۔ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر کسی کے قدموں کے نشان تازہ لگ رہے تھے۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز خود اسے اجنبی لگی۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر آواز رک بھی نہیں۔ عامر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بند کمرہ۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ دروازے پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جلدی میں ناخنوں سے کھرونچا ہو۔ عامر نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک میز، ایک پرانی کرسی، اور دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی تھی۔ تصویر میں عامر کے دادا تھے۔ عامر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، کل کی تاریخ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ راز کا سرا۔ میز پر ایک آڈیو ریکارڈر رکھا تھا۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے آن کیا۔ دادا کی آواز آئی، اگر تم یہ سن رہے ہو تو سمجھ لو میں زندہ ہوں، مگر قید میں ہوں۔ یہ گھر جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، یہاں وقت الگ چلتا ہے۔ عامر کا سانس رک گیا۔ میں نے ایک سچ جان لیا تھا اور اسی کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ اگر تم مجھے بچانا چاہتے ہو تو گھر کے نیچے والے کمرے میں جانا ہوگا، مگر ہوشیار رہنا۔ ریکارڈر بند ہو گیا۔ زیر زمین دروازہ۔ عامر نیچے بھاگا۔ فرش کے ایک کونے میں لکڑی کا تختہ تھا۔ جیسے ہی اس نے تختہ ہٹایا، ایک سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی عامر نیچے پہنچا، دروازہ اوپر سے بند ہو گیا۔ سامنے ایک شیشے کا کمرہ تھا، اور اس کے اندر اس کے دادا۔ عامر چیخا، دادا! دادا نے آنکھیں کھولیں اور مسکرائے۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ حقیقی سچ۔ دادا نے بتایا کہ یہ گھر دراصل ایک خفیہ پریوگ شالہ تھی، جہاں وقت اور ذہن پر پریوگ ہوتے تھے۔ جو بھی یہاں آیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا غائب۔ یہ گھر لوگوں کے خوف سے طاقت لیتا ہے، کہہ دیا دادا نے۔ اور اب تم یہاں آ گئے ہو۔ اچانک دیواریں ہلنے لگیں، روشنی تیز ہو گئی۔ ایک آواز گونجی، ایک ہی شخص جا سکتا ہے۔ عامر نے دادا کی طرف دیکھا۔ دادا نے کہا، تم جاؤ، سچ دنیا کو بتانا۔ آخری موڑ۔ عامر کی آنکھوں کے سامنے سب اندھیرا ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ گھر کے باہر پڑا تھا۔ گھر بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کبھی پراسرار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں دادا کی ڈائری تھی، مگر اس میں ایک نیا پنا تھا۔ خاموش گھر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اب کوئی اور اس کی کہانی لکھ رہا ہے۔ عامر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھر کی کھڑکی میں اپنا ہی عکس کھڑا دیکھا، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پارٹ 2 کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور سے کر کے جانا۔